مدر تھیں گھر پہ, تو ان سب نے جو کچھ فیس کیا آئی ڈونٹ تھنک دے ڈیزروڈ اٹ, کیونکہ اگر کوئی بھی چیز بے شک وہ مجھ سے ریلیٹڈ ہو. بیکاز یہ ایک فیم کی پرائز ہے, یا بیکاز اگر میں اس کو پولیٹیکلی بھی دیکھوں اور ایشو بیسڈ بھی دیکھوں, آپ نے کبھی کسی کی سائڈ ایسا کبھی بھی نہیں لی, آپ نے سچ ہی بولا ہے جو آپ کے تئیں آپ کو پتا ہے اور جو آپ کو نظر آتا ہے. اینڈ موسٹلی یو ٹاک اباؤٹ ایشوز جو کہ پولیٹیکل بھی نہیں ہوتے, وہ ایک سچائی ہے جو آپ بیان کرتے ہیں. سو یو تھنک اس میں کہیں شہرت کا بھی وجہ تھی کہ اٹس جسٹ ون آف دی انسیڈنٹ جو کسی کے ساتھ بھی کبھی ہو سکتا ہے؟ آئی تھنک کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن جو اس کا ریئیکشن آیا سوشل میڈیا پہ, اس پہ پاپولیرٹی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. کیونکہ 1-2 دن بعد ٹویٹر کھولا میں نے اور تھاؤزنڈز آف پیپل آر ٹویٹنگ کہ بچ گیا, کاش لگ جاتی, یا اب مزہ آیا تمہیں, جو لوگوں کو جسٹیفائی کرتے تھے وائلنس کو, اب تمہاری باری آئی ہے تو کیا ہوا, بالکل ٹھیک ہوا, ایسے ہی ہونا چاہیے. سو دیٹ از دا کاسٹ کہ رادر دین بینگ افیکشنیٹ ٹو سمبڈی جس کے ساتھ یہ, لیکن بہت لوگوں نے فیور بھی ہوئی, بہت زیادہ کیا. بالکل میں یہی کہہ رہا ہوں, people actually play also, you never know. Exactly, کیونکہ وہ تو ٹویٹر آپ کو پتہ ہے آدھے سے زیادہ فیک ہے جی, اور میں اس کو جانتا بھی نہیں ہوں جس نے ٹویٹ کیا. تو خود پر کرٹیسائز سب کو کر رہے ہیں, میں نے جتنے بھی آپ کے ویلاگز دیکھے ہیں, if we talk about سندھ, you have been critical of that. پنجاب کے تو آپ بہت ہی کرٹیکل ہیں. مجھے آپ کی اس سے کبھی بھی نہیں لگا کہ آپ کسی کی فیور کر رہے ہیں. لیکن اس کی وجہ ہے نا کہ آپ کا جو معیار ہے کسی کو جج کرنے کا, وہ یہ نہیں ہے کہ یہ کسی سچے لیڈر کو سپورٹ کرتا ہے یا نہیں. کیونکہ اگر کوئی یارڈ اسٹک یہ بنا کر بیٹھا ہوا ہے کہ کسی ایک پولیٹیکل لیڈر کے حق میں اگر یہ نہیں بول رہا, سو دیٹ مینز ہی از اینٹی ہم اینڈ ہی از پرو دی ادرس. تو یہ ہم تو بتا بائی ڈیفالٹ ہی ہو جاتا ہے. تو یہ کہہ کر تھک گئے ہیں کہ اس بائنری سے باہر آئیں. اف somebody is criticizing a politician doesn't mean کہ دوسرے کیمپ میں ہم فال کرتے ہیں. لیکن اب وہ سکسیس ہے خان صاحب کی بھی کہ انہوں نے, میرا خیال ہے کہ یہ انٹرنلائز کروا دیا پورے معاشرے کو کہ جو بھی مجھ پر تنقید کرے گا, نہ اس کا کیریکٹر ٹھیک ہے, نہ اس کے فائنینشیلس ٹھیک ہیں, نہ وہ کریڈیبل آدمی ہے, اور اس کا کیریکٹر بھی نہیں ٹھیک, اور وہ ریلیجس آدمی بھی نہیں ہو سکتا. ویل obviously it is a blowback, it is a big blowback. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آنا ہے یا it is not just speech پوری دنیا کی لیڈرز یوز کرتے ہیں, اینڈ ہی سیز نہیں چاہیے, پیچھے کر دو. That 30-second clip has proven that he is anti-establishment. باقی سارا کچھ ایک طرف کہ وہ باجوہ صاحب کو قوم کا باپ کہتے رہے, وہ جو ہے وہ عاصم باجوہ صاحب کی 99 کمپنیز کو جسٹیفائی کرتے رہے. انہوں نے ڈیپ اسٹیٹ کو اتنا امپاور کر دیا کہ ہائبرڈائزیشن ہر ادارے کے اندر انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ لگا دیے. اچھا, بریگیڈیئر اعجاز شاہ کو وزیر داخلہ لگایا, اس کے علاوہ فائنانس منسٹر وہاں سے لے کے آئے عبید شیخ صاحب, وہ سب ایک طرف, 30 سیکنڈ کا کلپ ایک طرف. دس از ماڈرن پالیٹکس. لیکن لوگ اتنا کنونس, مطلب اتنی جلدی اتنی آسانی سے کیوں کنونس ہو رہے ہیں؟ اینڈ اگین دیر از سم تھنگ ایلس آئی وانٹ ٹو ڈسکس کہ یہ جو ہمارے اوورسیز ہیں وہ تو حد سے زیادہ جذباتی ہیں. واٹ ور دے ویٹنگ فار کہ ایک دم ان میں اتنی زندگی اور پاکستان کی پالیٹکس میں انٹرسٹ کیسے ہو گیا؟ دیکھیں, ان کا سب سے بڑا ایشو آئیڈینٹی پالیٹکس کا ہے, کیونکہ پاکستانی آئیڈینٹی باہر جاتے ساتھ ہی چیلنج ہو جاتی ہے. دا مومنٹ یو لینڈ آن فارن شورز تو پہلے سوال یہ ہے کہ آپ کون ہیں. اگر آپ انڈین بولیں وہاں پر تو وہ بھی آپ نہیں کہہ سکتے 47 کے بعد. اچھا, اگر آپ مسلمان بولیں تو وہ سعودیز تو آپ کو کچھ نہیں سمجھتے, بلکہ ایرانینز کا بھی نیریٹو آپ سے مختلف ہے. دین الٹیمیٹلی پاکستانی آئیڈینٹی جو کہ آئیڈیالوجی کی بیس پہ گلوڈ تھی, 2 نیشن تھیوری تھی, 71 کے فال کے بعد تو وہ بھی ریلیونٹ نہیں رہی. بیکاز آپ کا آرگیومنٹ کیا تھا کہ ہم اس پوری یونین کو بائنڈنگ فورس صرف فیتھ کی بیس پہ بنائیں گے, نہیں رہ سکی. 51% نے آپ سے جان چھڑا دی. تو اب ماڈرن جو پالیٹکس میں سب سے بڑا ایشو تھا سوسائٹی میں, وہ آئیڈینٹی کرائسس کا تھا, جو خان صاحب نے آ کے حل کر دیا کہ ایک وہ پین اسلامزم, ایک گریٹ مین پالیٹکس, مسایا پالیٹکس, اور ہینڈسم ایز ویل, اینڈ somebody who has accomplished in the field of sports. اس میں تو ہم آج تک, ہم ابھی بھی فین ایز اے کرکٹر ان کے, so am I. اینڈ ان کی فلانتھروپی بھی, چلو اس میں مطلب he solves that identity problem of the overseas Pakistanis کہ انہیں ہر کوئی جانتا بھی, گورا بھی جانتا ہے, کالا بھی جانتا ہے. مینشن کریں گے تو کم از کم کوئی ریلیٹیبلٹی نکل آتی ہے. اور دوسرا یہ کہ باہر بیٹھ کے سہانے خواب دیکھنا آسان ہے, تو خان صاحب خواب بہت اچھے دکھاتے ہیں. 90 دن میں کرپشن ختم کر دوں گا, گورنر ہاؤس کی دیواریں گرا دوں گا, 5000 لوگوں کو ٹانگ دو, ملک ٹھیک ہو جائے گا, یا میں دوبارہ سے ریوائیو کروں گا لاسٹ گلوری کو,
آف دی اسلامک امپائرز جو پہلے ہوتی تھی. دیز آر گریٹ سیلنگ پوائنٹس یو نو, اینڈ دے گیٹ کیریڈ اوے کیونکہ لوکل پالیٹکس کا نہیں پتہ ان کو, وہ یہاں نہ گراؤنڈ پہ موجود ہیں نہ ایشوز کا پتہ ہے. تو باہر بیٹھ کے پھر آپ دیکھ لیں یہ 26 نومبر کو ہوا ہے, 90% باہر بیٹھ کے کمپیل کر رہے تھے باہر آؤ توڑو مارو, اور بھگتتا کون ہے, وہی جو 9 مئی میں ابھی ملٹری کورٹس کو بھگت رہے ہیں. تو مار تو وہ کھائیں گے نا, باہر بیٹھ کے صرف کی بورڈ چلانا ہے, دیٹس ایزی. سو دیٹس وائی آئی تھنک دے آر ہیل بینٹ کہ باہر سے ہی اس کو ایک کاسمیٹک قسم کا موومنٹ بنا کے چینج. مطلب دے ہیو ٹیکن اٹ ایز اے ٹاسک. میں چھپ کے چلی جاتی ہوں وہ ان کی جو اسپیسز ہو رہی ہوتی ہیں, اینڈ میں بڑے غور سے سنتی ہوں بیکاز آئی ایکچولی ٹرائی ٹو جسٹیفائی پی ٹی آئی. میں خدا کی قسم بہت کوشش کرتی ہوں کہ سن لیں وہ کوئی بات تو ٹھیک کر رہے ہوں گے, لیکن وہ اینڈ میں آپ کہتے ہو یار پھر رہنے ہی دو, میں نہیں سنتی. ہاں بالکل. تو وہ وہاں پہ لابی چلا رہے ہیں جی, اور ان کی لابینگ ویری اسٹرانگ, ویری اسٹرانگ, افیکٹو ایز ویل. اور ہر قسم کا انسان, چاہے وہ ڈاکٹر ہے, چاہے وہ کچھ بھی نہیں ہے, وہ ہاؤس وائف ہے, دے ہیو ٹیکن اٹ ایز اے کامن ٹاسک. تو کیا اس سے بھی چیزیں اور فیصلے بدل سکتے ہیں؟ دیکھیں اس میں ایک یہ ہے کہ اگر ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا, پہلے سیکیورٹی کونسل یو این سے بھی ایک ریزولوشن پاس ہو گئی اور اس میں بھی اچھی خاصی لابنگ انوالو تھی. پھر ابھی جو سینکشن لگے اس کو بھی بہت سے لوگوں نے باہر بیٹھ کے سپورٹ کرنا شروع کر دیا کہ نہیں جی ٹھیک ہو رہا ہے. تو آپ نے یہ ڈیفائن کرنا ہے کہ نیشنل انٹرسٹ بھی کوئی دنیا کی چیز ہوتی ہے یا پھر سب کچھ ہی ایک پرسنالٹی ہے کہ اگر وہ تھرون پہ نہیں ہے تو برن دی انٹائر کنٹری ڈاؤن. تو یہ سینکشنز آپ کو, یہ جو ورلڈ کے ابھی حالات ہو رہے ہیں, اینڈ بیکاز انڈیا از ریئلی گیٹنگ کلوز ٹو یو ایس اینڈ ویسٹ, اور اب ہمارا بھی ایک مسئلہ ہے کہ ہم نے اپنی نیو ورلڈ آرڈر میں کس آرڈر پہ چوز کرنا ہے. وی آر آلسو لائک ان دا پروسیس. تو یہ عمران خان کی وجہ سے زیادہ ہوا ہے کہ ویسے ہی جو حالات ہیں یہ ہونا تھا؟ نہیں, خان صاحب کا تو اس میں کوئی فیکٹر میں نہیں سمجھتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کولڈ وار کا پیریڈ تھوڑی ہے نا, وہ کوئی کمیونسٹ ہیں یا جو ہے نا وہ ویسٹرن الائیڈ نیشنز کو سپورٹ کرنے والے ہیں. یہ تو اسی لیے ہے کہ جس طرح آپ نے انڈیا کی بات کی, دیٹ از اے میجر فیکٹر, کیونکہ اب چائنا کے ساتھ بیلنسنگ فورس کے طور پہ اگر یوز کرنا ہے کسی اسٹیٹ کو, یوز تو نہیں کہہ سکتے, کوآپریٹ کرنا ہے, بیکاز انڈیا یوز ہوتا نہیں ہے, تو وہ پھر صرف ہندوستان کی آپشن ہے. پچھلے 3-4 سالوں میں $20 ارب کے ملٹری کانٹریکٹس کیے ہیں امریکہ نے ہندوستان کے ساتھ, ٹیکنالوجی بھی پرووائڈ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ وہ رشیا سے اور ایران سے تیل لیتے ہیں, امریکہ کچھ نہیں کہتا, کوئی اور ملک سوچ بھی نہیں سکتا سینکشن ہو جائیں گے. تو چائنا کا تھریٹ کرٹیل کرنے کے لیے دے آر بینکنگ آن انڈیا, بیکاز ہم نے تو ان کو امبیرس کیا اوور دا پیریڈ آف ہسٹری. 65 میں بھی ہم نے امریکہ سے کولیشن سپورٹ فنڈ کی فارم میں جو چیزیں لیں وہ ہم نے ہندوستان پہ محاذ کھولا. اس کے بعد 71 میں بھی آپ دیکھ لیجئے کہ تب بھی انہوں نے فلیٹ لگایا ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے, اور ہم نے وہاں پر ہیومن رائٹس وائلیشنز بھی کیں. اب خیر بنگلہ دیش سے تعلقات کچھ نہ کچھ بحال ہو رہے ہیں. Which I'm surprised. How have they forgotten what happened to them? ویل وہاں پر 2 نیریٹیوز ایگزسٹ کرتے رہے ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے شیخ مجیب صاحب کو 73-74 میں مار دیا تھا.